السلام علیکم۔ دیکھیں اپنا ناظرین، تو اگلا موضوع شاہ صاحب نے دیا ہے وہ ہے نماز کے طبی فوائد۔ یہ بھی ایک بھائی نے کمنٹس میں ہمیں فرمایا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ طبی نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ نماز کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے اور کتنا اس سے فائدہ ہے، انسانیت کے لیے اس میں کتنا فائدہ ہے۔ تو دیکھیں اس میں جو نماز میں ہے نا، دیکھو پہلی بات ہے کہ سجدہ، نماز کا سجدہ، سجدے سے پہلے بھی قیام ہے، نماز کے اندر قیام ہے، اور قیام میں علماء فرماتے ہیں کہ اس جگہ سجدے کی جگہ نظر رکھی جائے، پوری توجہ دھیان سے نماز پڑھی جائے، سجدے پر جگہ اس کی بندے کی توجہ ہو اور بندہ ذہنی ساری پریشانیاں بھول جائے، پوری توجہ دھیان کے ساتھ نماز جو پڑھے گا تو وہی نماز ہے۔ اگر بندہ توجہ نہیں کرتا تو پھر نماز ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں اس وقت دنیا میں ڈپریشن کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ڈپریس ہو جانا، کتنی پریشانی، انگزائٹی کے کتنے مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے جب نماز کے اندر بندہ کھڑا ہوتا ہے، نماز کے قیام کی جگہ بندہ توجہ کرتا ہے، ایک جگہ اپنی نظر کو ٹکاتا ہے، تو وہ ڈپریشن دور ہو جاتا ہے بندے کا۔ تو پھر جب سجدہ کرتا ہے بندہ، تو سجدہ کرنے سے یقینی طور پر چہرے کی سیاہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لمبا سجدہ جو بیٹیاں ہماری مختلف قسم کی کریمیں لگانے کی کوشش کرتی ہیں کہ چہرہ صاف ہو جائے، اگر یہ لمبے سجدے پر آ جائیں، 5-10 منٹ کا سجدہ روزانہ کریں نماز میں، تو انشاءاللہ یقینی طور پر چہرے کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ خون جو ہے سر کی طرف آئے گا، چہرے کی طرف آئے گا تو چہرے کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا جو دماغ میں نظر کا مسئلہ ہے، لمبا سجدہ کرنے سے نظر بہتر ہوتی ہے۔ اور بالوں کے جو مسائل ہیں، بہت سے بالوں کے مسائل کہ بال گرتے ہیں، بال جھڑتے ہیں، بال ٹوٹتے ہیں، بال بڑھتے نہیں، تو سجدہ کرنے سے بال بھی لمبا سجدہ کرنے سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ اتحیات کے اندر جب بیٹھتا ہے بندہ، تو جو طریقہ بتاتے ہیں علماء جس طرح بیٹھنے کا، تو اس سے جو ہے پنڈریوں پر ایک دباؤ آتا ہے، تو اس سے انسولین جو ہے جسم میں بڑھ جاتی ہے، تو جو شوگر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ اس طرح بہت سے مسائل، جب بندہ وضو کرتا ہے تو دیکھیں دور سے آ کر جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں پر، جسم کے کھلے حصوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر پھر بیٹھتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، بعد میں بندے کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر کھلے حصے جو ہیں 5 دفعہ دھو دیے جائیں تو سائنسی نقطہ نظر سے بھی وہ دور سے آئے ہوتے ہیں متعدی جراثیم وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت کی امید بڑھ جاتی ہے کہ اللہ پاک آسانی کر دیتے ہیں۔ 5 وقت کا جو وضو ہے، یہ ہی بندے کے لیے بہت سے طبی فوائد کا حامل ہے۔ بلڈ پریشر کے مسائل، ڈپریشن کے مسائل، نظر کے مسائل، آنکھوں کے مسائل، بالوں کے مسائل، اور ہزاروں قسم کے بیماریاں جو بندے کو پتہ نہیں کہ کون سی بیماری ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء سے سنا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پیٹ میں درد تھا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، مایا ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ تو نماز کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ یہ دیکھو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں نماز کا کہ اللہ نماز سے نعوذ باللہ اللہ بڑا نہیں اللہ نے ہونا، اللہ کی بڑائی اور عظمت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہونی، وہ تو اللہ را اور ولا ذات ہے، بڑا ہے اللہ بلا شک و شبہ۔ تو نماز کا ذاتی طور پر ہمیں فائدہ ہے، ہمارے لیے ہے۔ نماز اللہ کی رحمت ہے، بیماریوں سے نجات ہے، بہت ہی فوائد ہیں۔ اس لیے جب 5 وقت نماز دیکھو پڑھتا ہے، دنیا بھی اس کی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ فرمایا جو نماز پڑھے گا میری ذمہ داری ہے، اللہ رب العزت نے حضور سے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان کرو کہ جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام، یعنی پہلے سے نماز کے لیے تیار رہنا، باوضو ہو کے بندہ وضو پہلے سے کر لے، اذان ہو تو بندہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذمہ داری پر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھو معمولی بندہ کو یہ فیسر آپ کو یہ کہہ دے کہ میں نے آپ میری ذمہ داری ہے آپ کی، ہر پریشانی میں حل کر کے دوں گا، تو کتنا بندہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اللہ رب العزت
فرمائے کہ میری ذمہ داری ہے، تو کتنی بڑی یعنی اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہے۔ تو اس لیے بھی نماز کی پابندی کی جائے، بے حد طبی اس کے طبی اور جسمانی فوائد ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنے سے دونوں جہان بنتے ہیں، دنیا بھی بنتی ہے، قبر بھی بنتی ہے، آخرت بھی اس سے بنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔